جو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی چل رہا ہے کہ کچھ پس پردہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کسی بیک ڈور چینل کے ساتھ آن پہلے بورڈ ہو طے چکی کریں ہوئی عمران خان صاحب کا معاملہ کیا ہے، عدالتی ہے یا سیاسی ہے؟ عدالتی ہے تو عدالتی definitely طور اس پہ وقت۔ فیصلہ ہونا چاہیے، سیاسی ہے تو سیاستدان فیصلہ کریں۔ اب ورنہ اگر معاملہ عدالتی ہے تو پھر بھی ڈیل اور ڈھیل کی کون سی گنجائش لیکن بچتی یہ ہے؟ ایک تاثر بنا کہ بشرا بی بی ریلیز ہو گئیں، علیمہ خان ریلیز ہو گئیں، تو کیسز ان پہ بھی تھے، یہ تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید کہیں کوئی پس پردہ کسی طرح کے کوئی ڈیل ہو۔ آپ چونکہ ایک ایسی پارٹی کے سربراہ ہیں کہ یہ میں خود چیزیں یہ آپ سمجھتا کے ہوں اگر ایسا ہے، دیکھے ہیں، اپ ڈاؤن دیکھے ہیں۔ ہے تو اگر عمران خان صحیح طور پہ کیسز بنے ہوئے ہیں اور صحیح طور پہ وہ جیل میں ہیں تو اس کا فیصلہ سیاست کو تو نہیں کرنا ہے، عدالت کو کرنا ہے، ٹھیک، تو عدالت کو کرنے دیا جائے۔ اور کوئی بیک ڈور ڈیل بھی آپ کے خیال سے اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی چیز نہیں پہلے clear فیصلہ کر لینا کہ معاملہ سیاست کا ہے، ریاست کا ہے یا عدالت کا ہے۔ خان صاحب کا طرز عمل ہے جس طرح وہ بہت غصے کی، لڑائی کی، جھگڑے کی سیاست کرتے ہیں، لندن میں بھی آپ نے دیکھا چیف جسٹس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس پہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے، کیا مشورہ دیں گے کہ کیا ایک سیاسی جماعت جب اس کے اوپر کیسز ہوں تو اسے یہی کرنا چاہیے یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہ لیٹ پاکستانی عوام کو نا موقع دیں کہ وہ اپنے لیڈرز خود چنیں۔ ان کی جو 26 سال کی سٹرگل تھی اس کو مثلاً کیا جیسے کہ پارٹی بنانا، الیکشن تو لڑنا، یہ کون سی سٹرگل ہے جناب؟ کہیں آپ کے ساتھ اتحادی بھی کسی دور میں شاید رہے؟ ابھی تھے نا جب میں ان کے ساتھ میں، تو یہ اس والے دور میں تھا نا، ٹھیک، تو وہ کوئی مختلف سیاسی جماعت نہیں تھی نا، صحیح، اسی طرح بنی تھی۔ اور میں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہتا کہ جو شہرت تھی پاکستان کو، کامیابی ملی تھی 92 کے ورلڈ کپ میں، جن میں 11 یا 16 کھلاڑیوں کا تھا، اس کا سارا بینیفٹ عمران خان صاحب کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ ٹھیک، اور شہرت جو ہے وہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ آئی ٹی کے وزیر بن گئے ہیں، یہ کیسا تضاد ہے؟ میں نے کہا بھائی میری بدنصیبی ہے، مجھے سوئنگنگ جوکر مارنے نہیں آتی تھی، ورنہ کچھ اور بھی بن جاتا، پرائم منسٹر بن جاتے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب بھی اسی ملک کے بیٹے ہیں اور اسی ملک کی طرز سیاست میں ہی کامیاب ہونے کے لیے آئے نا، ورنہ وہ الیکٹیبل کو ساتھ رکھتے کیا؟ ٹھیک، انہوں نے کتنے کسانوں کے بچوں کو عدالتوں میں، وہ ایوانوں میں پہنچایا ہے؟ بتا دیجئے مجھے، کسی مزدور کا بیٹا کوئی پہنچ گیا ہو؟ سیاسی خانوادے ہی نا ان کے ساتھ، ظاہر الیکٹیبلز ہیں جو سیاسی پہلے کسی خانوادے اور پارٹی میں تھے وہ ہیں، ادھر آ سجادہ گئے، نشین ہیں، ایسے اور کون ہے جو باقی سیاسی جماعتوں میں جہاں سے لوگ آئے وہی لوگ ہیں نا۔ ہاں، وہ تو جو ان کے ترین ساتھ صاحب ان کی کا جو پوری جہاز ٹیم، لوگوں کو لے کے پوری آتا ان کی تھا، ٹیم جو ہے وہی ہے نا جو مختلف سیاسی جماعتوں کو تجربہ رکھتی ہے ایگزیکٹلی ایسے اور مختلف حکومتوں کو تجربہ رکھتی ہے، تو وہ کیسے فرق لا سکتے تھے؟ فرق لانے والے ہوتے تو پہلے آتا رہتا۔ ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی کی بہتری کے لیے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی عموماً سیاست پہ اور بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ آخری سوال پی ٹی آئی کو لے کے پھر ہم آتے ہیں کراچی کے اوپر۔ سر یہ بتائیے کہ جو خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے اس وقت کا، کے پی کے سے آپ کے اوپر اسلام آباد پہ یلغار ہو جاتی ہے، باقی جگہوں پہ ہوتی ہے، تو آپ سے میں یہ چیزیں اس لیے پہلے بھی میں نے پوچھی، دوبارہ بھی، کہ آپ نے بھی بڑی مشکلات سہی ہیں اور شاید ان سے بہت زیادہ صحیح ہیں، لیکن آپ کا کبھی اس طرح کے اقدامات ہم نے نہیں دیکھے۔ آپ کے پاس مین پاور بھی ہے، شاید بہت زیادہ کمیٹڈ لوگ بھی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں اعتدال نظر آیا، صبر نظر آیا۔ تو خان صاحب کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے، ان کی پارٹی کو، ان کے کے پی کے چیف منسٹر کو؟ جناب 14 میں تو کیا تھا انہوں نے، تو اس کو اس طرح کیوں نہیں ڈیل کیا گیا پہلے؟ تو میں نے تقریر تھی 14 میں، لوگوں نے بڑے اعتراض کیا تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہمت کی ہے انہوں نے، یہ پوری اسمبلی یرغمال بنی ہوئی ہے، اس لیے بنی ہوئی ہے نا کہ جو دھرنا تھا 14 والا، ہاں، کہ اس لیے بنی ہوئی ہے نا کہ آپ نے اسمبلی کو مضبوط نہیں کیا ہے، آپ پورے خاندانوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے پاکستان کی عوام کو نہیں ریفلیکٹ ہونے دیا ہے۔ تو خان صاحب کو سر ایڈوائز اس موقع پہ جب وہ جیل میں ہیں، کہیں ڈیل کی بات ہو رہی ہے، کہیں پس پردہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کی ایڈوائز کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ خان صاحب کو ایڈوائز کی ضرورت ہو سکتی ہے، پہلے تو ہدایت لیتے تھے وہ صرف نا، ہدایت کی ضرورت تھی۔ آپ ابھی تک اس نشے سے نکلے نہیں ہیں، وہ طاقت جو آپ کو میسر تھی، جو سہولت میسر تھی، اب نہیں ہے، تو آپ اپنے ساتھ اب جاگیرداروں کو،
یہ سجادہ نشیدوں کو سیاسی خانوادوں کے بجائے عام پاکستانیوں پہ ہاتھ رکھیں. ابھی بھی آپ کے رینک اینڈ فائل میں نظر نہیں آتے ہیں, وہی آپ کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں. ایم کیو ایم کیا فیوچر میں کبھی ماضی میں بھی آپ اتحادی رہے, ایسا ہو سکتا ہے سندھ کے تناظر میں بالخصوص آپ اور پی ٹی آئی آپس میں کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں؟ ہم سے بہت سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھی ہیں, جاگیردارانہ سیاست کے خلاف بھی ہیں, ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جناب اس پارٹی سے ڈیموکریٹ پارٹی سے کروں, ریپبلکن سے ہم اتحاد کریں, اور کبھی غور سے دیکھیے گا نا, جب جمہوریت کو ہماری ضرورت نہیں رہی تو ہم حکومتوں میں گئے بھی نہیں ہیں. اگر ہم 18 میں خان صاحب کے ساتھ کوئی بہت اچھے تعلقات اور اس کی تاریخ تو نہیں تھی نا, ہم نہ جاتے تو حکومت بچانے نہیں گئے تھے, ہم جمہوریت بچانے گئے تھے. ٹھیک. اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے. ٹھیک. سر اب آتے کراچی پہ, ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا بھی دل کراچی ہے, پاکستان کا دل بھی کراچی ہے, لیکن کراچی وہ ہے نہیں جو اسے ہونا چاہیے, اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا, وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں. سمپل سا بات ہے, دیکھیں تاریخ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاریخ تو تسلسل کا نام ہے. آپ بتائیے کہ 2008 سے پہلے کا کراچی ایسا ہی تھا؟ اس وقت بہتر تھا, بہت بہتر تھا نا, بہت بہتر تھا. ایمرجنگ سٹیز میں کراچی کا نام تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, کراچی کو جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا تھا. آپ سوچیں گے کوئی بہت کچھ مل گیا ہو. جو جتنا کراچی ٹیکس دیتا تھا اور جتنا دوسرے بڑے شہر ٹیکس دیتے ہیں, اس کے مقابلے میں تو کراچی کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. کراچی کو جو ملتا ہے وہ پراپرلی استعمال ہو رہا تھا, خرچ ہو رہا تھا. ٹھیک. کراچی تو بدل گیا تھا. کیا ڈاکٹر فاروق ستار کے دور میں جب میئر تھے کراچی ایسا ہی تھا؟ کراچی بہتر ہو رہا تھا. کراچی بہتر تھا. کراچی بہتر تھا. تو وہ دونوں ادوار جس میں ایم کیو ایم کے پاس کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی رہے ہیں, تو کراچی تبدیل ہوا. اس کا مطلب کراچی کا مسئلہ تو حکومتیں ہیں نا. ٹھیک. لیکن کراچی تو آپ کا سر ووٹ بینک بھی ہے, آپ کے لوگ بھی ہیں, اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم الیکشنز میں ثابت بھی ہوتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ کے وہاں سے ایم پیز بھی جیتتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کی نمائندگی ہے, حکومتوں کے ساتھ اتحادی بھی ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی فنڈز بھی جاتے ہیں. اختیارات جو ہے جبر کے پاس ہے کیا؟ پاکستان میں مستقل نا, جاگیردارانہ جمہوریت کا حصہ تو نہیں رہے ہیں نا. اور پھر پاکستان میں کراچی سندھ کے اندر 15 سال سے ایک ہی سیاسی جماعت کے پاس اقتدار ہے. وہ اس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ 0 اور اختیارات 100 ہیں. سندھ کے اندر 2 طبقے ہیں, ایک سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے اور دوسرا خرچ کرتا ہے. اس طرح چلتی ہیں حکومتیں, اس طرح چلتے ہیں ملک, اس طرح گھر بھی چلتا ہے. نہیں چل پائے گا اس طرح. اس کا وے آؤٹ کیا ہے سر, کیسے ہوگا پھر؟ کیونکہ آپ حکومتوں میں بھی جب رہتے ہیں اگر پھر بھی بات نہیں سنی جاتی تو پھر حل کیا ہے؟ کیسے آپ اس کو کر پائیں گے, امپلیمنٹ کیسے دیکھیں, کریں؟ ہم تو کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں, تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ دیکھیں اس کا مقصد ہے کہ سیاسی جدوجہد سے اس ملک میں کچھ نہیں بنے گا. اس کا مقصد